السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 3 ایشوز پہ بات کریں گے. لاہور ہائی کورٹ آج کیا کرے گی، وہاں پہ کیا ہوگا، پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا فیصلہ آئے تو کس کو فائدہ ہوگا، اور کیا فیصلہ آئے کس سے کیا تاثر جائے گا فیصلے سے، کہ کہیں پہ کوئی دباؤ ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. قرضہ ملا ہے یا گرانٹ ملی ہے، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے باہر سے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ کے جو خدشات ہیں اس پہ اکانومسٹ کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے JIT کی جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے کی جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے JIT ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ایک صحافی ہیں، بلکہ 2-3 ہیں، اب نام کیا لینا، لیکن اس میں جو وہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، اور چیزیں بڑی بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن انہوں نے ایک جو پیج جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیا کہ JIT کے، اور بنیاد کیا بنایا انہوں نے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے ہی اس چیز کی خبر کو بریک کیا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والے 3 بندے نہیں تھے. تو اس میں ایک اس پیج کے اوپر جہاں ایک لائن لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس پیج کو سامنے بڑے فخر سے لے کے آئے ہیں، اسی پیج کے اندر باقی حقائق بھی ہیں جو کہ خود اس صحافی کہ پچھلے 1 ہفتے کے پروگرام سے بالکل نہیں ملتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 لائنوں میں سے ایک لائن اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے آپ ٹویٹ تو کر دیں، لیکن باقی کیونکہ آپ اس JIT کو بنیاد بنا رہے ہیں اس وقت کہ یہ دیکھیں یہ مان رہے ہیں اس چیز کو، تو وہ باقی 9 چیزیں بھی مان رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے جو پیج سامنے لے کے آئے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ایمانداری اور دیانتداری سے ہماری پوری کوشش رہی اور کہ اس کیس کو ضرورت ہے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہ تو چلیں ٹھیک ہے. 1 سے زیادہ حملہ کرنے والوں کا جو ثبوت نہیں ملا، یعنی یہ جو وہ جس صحافی اور اینکر نے اس پیج کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لے کے آئے، وہ یہی لائن تھی کہ 1 سے زیادہ، کیونکہ ان کا بھی ماننا یہ تھا کہ پچھلے 15 دن سے پنجاب فورینسک رپورٹ کو بھی وہ لے کے آئے ہیں، اور لیبارٹری کی رپورٹ کو، تو اس میں بھی، اور انہوں نے ٹویٹ کے اوپر بھی لکھا دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، جو کہ پنجاب فورینسک لیب نے بھی یہی کہا ہے، اور ہم بھی کہہ رہے تھے کہ 1 تھا حملہ کرنے والا، 3 نہیں تھے. تو اس JIT نے بھی مان لیا ہے. تو اس JIT نے جس کے اوپر آپ پچھلے 15 دن سے اعتراض کرتے آ رہے ہیں، اس JIT جس کے اوپر آپ نے بات کی تھی کہ عمران خان کی پسند کی وجہ سے JIT بنی ہے، اور اس JIT جس کے اوپر کہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ JIT اپنی پسند کے من پسند لوگوں سے بنا لی جائے، اور اس چیز کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ نہ تو CCPO کی فوٹیج کے حوالے سے کچھ ماننے کے لیے تیار تھے، نہ باقی چیزیں جو ہیں وہ DPO شیپیو کے حوالے سے جو سامنے آئی اس کے حوالے سے کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ FIR رجسٹر کیوں نہیں کی گئی تھی عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر. تو جناب جس ایک لائن کے اوپر آپ نے یہ کہا ہے کہ حملہ کرنے والے 3 نہیں تھے بلکہ 1 تھا، جو کہ آپ کے موقف کی بقول آپ کے تائید کرتا ہے، اور آپ نے بڑے فخر سے اسی JIT کو جس کے اوپر 15 دن سے آپ اعتراض کر رہے تھے، آج بڑے فخر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے. تو جناب آپ باقی ایک تو اپنے پھر پریویس موقف پہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا تھا JIT کے حوالے سے، میرے اعتراضات غلط تھے کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ اس JIT مان گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی انویسٹیگیشن کو یا ان کی فائنڈنگز کو مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو باقی 9 لائنیں یا باقی جو اس کے اندر میٹیریل ہے اس کو بھی ماننا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں کہ باقی کیا ہے اس میں. موزم کی موت کا ذمہ دار کون ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، جبکہ آپ کہتے رہے ہیں کہ موزم کی جو مبینہ طور پر موت ہوئی ہے وہ اس چوکی گارڈ جو تھا اس کی گولی لگنے سے ہوئی ہے. تو فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. آپ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر غلطی تسلیم کریں، اور اگر غلطی تسلیم نہیں کرتے، اس JIT کو اگر پھر اس کے اوپر کوشچن اٹھاتے ہیں تو پھر اوپر والی لائن کے اوپر بھی اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ٹویٹ کیا ہے. جناب آگے ہے کہ CCPO کو بار بار درخواست کی گئی، JIT کے بندے کہہ رہے ہیں CCPO کو بار بار درخواست کی گئی، مگر انہوں نے JIT کے ممبرز اور پروسیس بار بار درخواست کی گئی، مگر انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں. ہمیں اس ریزن کا نہیں پتہ کہ CCPO جس کا انویسٹیگیشن میں شامل ہونا بہت ضروری تھا، ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے ہماری بات کو ویٹیج کیوں نہیں دی، یا ہمارے کویسچنز کو، یا انہوں نے کن وجوہات کی بنیاد پر اس تحقیقات کا یا حصہ بننے سے انکار کیا ہے، یا اس کے اوپر انہوں نے بالکل کوئی
دڑ وٹی ہوئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو جناب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہی والی JIT ہے جس کے اوپر آپ اعتراضات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ایک لائن کیونکہ آپ کو سوٹ کرتی تھی تو آپ نے اس کو کر دیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا اس کے CCPO کے کردار کے حوالے سے بھی یہی کہنا ہے جو اس JIT کا کہنا ہے، یا یہاں پہ آپ اپنی لچ تلیں گے بیچ میں؟ اچھا آگے ہیں جناب صاحب. JIT کے ممبر 17 دسمبر کو اس JIT کے پیج کے مطابق 17 دسمبر کو JIT کے ایک ممبر نے جو اوور آل کیس کی انویسٹیگیشن اور پروسیس ہو رہا تھا اور جو اس کی کوالٹی آف انویسٹیگیشن تھا اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے کہ یہ پروسیس جو پورا چلا ہے، جو کرنے کی کوشش کی ہے وہ اداروں نے یا جو اس کی تحقیقات کر رہے تھے، اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو 17 دسمبر کو یہ ہوا اور اسی JIT رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 29 دسمبر کو اس JIT رپورٹ میٹنگ کا دن جب دوبارہ آیا، 17 دسمبر کو ایک ممبر نے کویسچن اٹھایا کہ کوالٹی آف انویسٹیگیشن یا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب 29 دسمبر کو یعنی 12-13 دن کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو اس ممبر کو نہیں بلایا گیا تھا. اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ JIT کے اوپر دباؤ ہے یا نہیں ہے؟ اس ممبر کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کس کی کہنے کے اوپر اس ممبر کو نہیں بلایا گیا اگلی میٹنگ کے اوپر؟ عمران خان صاحب نے جو کل ٹویٹ کی تھی کہ JIT ممبران کے اوپر دباؤ ہے، تو کیا یہ خود ان کی JIT کی فائنڈنگ کے یہ والے شک جو ہے یہ کافی نہیں ہے اس چیز کو تاثر دینے کے لیے؟ آپ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہے. اگر آپ اس دباؤ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اوپر والی لائن جو آپ نے اپنی پسند کی ٹویٹ کی ہے وہ بھی فارغ ہے. اب اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ وی فرملی بلیو دیٹ آبجیکٹیوٹی اینڈ امپارشلٹی کی ناٹ بی کمپرومائزڈ ایٹ اینی کاسٹ. وہ اب خود اپنی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو کسی حوالے سے ہم اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتے. اب اس لائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ تو نہ ان کی امپارشلٹی کے اوپر متفق ہیں اور نہ ان کی آبجیکٹیوٹی کے اوپر متفق ہیں. آپ تو سوالات اٹھاتے رہے ہیں ڈے ون سے. تو یہ ہے ناظرین کچھ حقائق جو میڈیا بڑے طریقے کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم چینل کے اوپر مین بڑے بڑے اینکر جو صحافی ہیں وہ سچ کو اپنی مرضی کے مطابق پروپیگنڈا کر کے کہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے سامنے تمام چیزیں لاتے رہیں گے. اب آتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، وہ ہے قرضہ تھا یا نہیں تھا. ڈاکٹر اشفاق حسن بڑے مانے ہوئے اکانومسٹ ہیں، بڑے مطلب ان کے کریڈٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عہدے بھی رہے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے کیونکہ پیسے نہیں دیے تھے، لیکن جو یہ ہے کہ گلوبلی وہ کرے گا نہیں کرے گا وہ نہیں ہے ابھی اس طرح کا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گرانٹ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے. اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر خیر اوروں کو بھی سننا پڑے گا کیونکہ کچھ لوگوں کا، رانا ثناءاللہ کا یا اس موجودہ حکومت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا، اسلامی ترقیاتی بینک نے دیا، جس نے بھی دیا ہے وہ تمام کی تمام گرانٹ ہے. لیکن زیادہ تر جو کا ماننا یہ ہے، اگر آپ ڈاکٹر اشفاق حسن کی بات کو ہے تو وہ اکانومسٹ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ساروں کی رائے جتنی ہے اس کو ملا جلا کے اگر دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ جو کنٹریز نے دیا ہے وہ گرانٹ کی صورت میں دیا ہے، لیکن جو بینکس نے دیا ہے وہ قرضے کی صورت میں دیا ہے. تو بات جو ہے وہ ٹوٹلی یہ کہہ دینا کہ ٹوٹلی امداد آئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے جس طرح بلومبرگ نے کہا ہے کہ 6 مہینے تک اب ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، تو 6 مہینے کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پر. یہ بات ایک ہے کہ ابھی فی الحال اگر وہ ٹل بھی گیا ہے تو اس سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی اور دوسری چیزیں ہیں جس میں عوام کو ریلیف دینا تھا. لیکن اگر وہ IMF کی شرائط کو مانتے ہوئے IMF کا پروگرام جو وہ سیپریٹ ایشو ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں، ڈیفالٹ کا خطرہ اگر ٹل بھی گیا ہے تو یہ جو بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری پرفارمنس کی وجہ سے، میری اس سارے اس کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے. مانا کہ آپ کو ایک ریلیف ملا ہے جو آپ کو بالکل جس طرح کہتے ہیں نا، وہ پنجابی کہتے ہیں پولیس والے نے تپے مارے، مکے مارے، لدھے مارے، چک چک کے انہوں سا لینے کا موقع نہیں ملیا. تو آپ کو جو صورتحال چل رہی تھی PDM کی حکومت کو بالکل بھی سانس لینے کا، ریلیف لینے کا کسی طرف سے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. تو یہ پہلا ریلیف ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہمیشہ کی طرح شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے.
5 مہینے کا خطرہ اگر ٹلا ہے، ایک تو اگر جو بھی حکومت آئے گی اگر الیکشن کے بعد، اس کے لیے بھی چیلنج ہے، لیکن 5 مہینے کیسے گزریں گے، عوام کے اوپر کس کس چیز کا بوجھ پڑے گا، بجلی، گیس، ٹیکس نیٹ سے لے کے ایک ایک چیز کے اوپر، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ عوام کو آپ ریلیف دینے آئے تھے، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کچھ نہ کرتے، ٹھیک ہے اپنے مخالفین سے بھی جو ان کے اوپر الزام تھا یہ کرتے لیکن عوام کو ریلیف دے دیتے. تو جناب اب عوام جو ہے، آپ توشہ خانہ نکال کے لیں، آپ کے اپنے بیانیے کے مطابق آپ جتنے مرضی کیسز عمران خان کے اوپر بنا لیں، عوام اس سے سیٹسفائیڈ، عمران خان کے اوپر بنا لیں، عوام اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی انلیس ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، ان کو مہنگائی کے حوالے سے ریلیف نہیں ملتا، ان کو جو اتنا آسمان کے اوپر باتیں کر رہی ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے ملک کے اندر، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور جو آٹا کی شارٹیج، جو ہر چیز کی شارٹیج ہوئی ہے، اس کے اوپر اس وقت تک ریلیف نہیں مل سکتا. آئی ایم ایف کی ڈفرینٹ یہ ہے، شہباز رانا صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے بہت مانے ہوئے رپورٹر ہیں، بقول ان کے ابھی تک آئی ایم ایف کی ڈیل میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے، اور آئی ایم ایف اپنی بات منوانا چاہتا ہے. باقی جہاں شرطیں اپنی جگہ پہ، بجلی کے بل اور گیس کی پرائسز اور ٹیکس نیٹ اور جو بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو اوپن مارکیٹ میں چھوڑیں، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کا ماننا یہ ہوتا ہے، ان کا فنومینا یہ ہے اور فلاسفی یہ ہے ان کی کہ ڈالر کو میں کنٹرول کر کے رکھوں گا اور میں اس کو 200 پہ لے کے آؤں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی مانی جائے گی یا ڈار صاحب کی مانی جائے گی، تو آئی ایم ایف کی ہی جائے گی. ڈار صاحب یہاں پہ بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آتے ہیں تیسرے کی طرف. آج جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے فیصلہ، اس میں اگر گورنر کے مد نظر رکھتے ہوئے پرویز الہی کو عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ ووٹ لیں اعتماد کا، دوسرا یہ کہہ دیتی ہے کہ گورنر کا آرڈر ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے جی آپ اعتماد کا ووٹ نہ لیں، تیسرا یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے، گورنر کا آرڈر ٹھیک نہیں تھا لیکن کیونکہ سوالات بہت اٹھ رہے ہیں کہ آپ میجورٹی کھو چکے ہیں اکثریت، تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں. چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ بینچ ٹوٹ جائے، جج جو ہے ریکیوز کر لے کسی بھی طریقے سے. تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بہت زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ کہہ دیتے ہیں کہ گورنر کا آرڈر ٹھیک نہیں تھا، تو لیکن آپ اعتماد کا ووٹ پھر بھی لیں، کیونکہ آپ کے جس طرح سامنے آ رہی ہیں خبریں کہ ان کے بندے کم ہیں، جو بھی ہے وہ بندے پورے نہیں ہو پا رہے، تو پھر تو ایک لاجیکل لگتا ہے. لیکن اگر وہ کہہ دیتے ہیں جی گورنر صاحب کا ماننا ٹھیک تھا، تو اس میں گورنر کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں یا اس کو ونڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن ٹھیک دیا تھا. اس کا چانس اگرچہ کم ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تیسرا جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہرحال اعتماد کا ووٹ لے لیں، گورنر کا وہ غلط تھا، تو یہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ہی نہ. اچھا، اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہ لیں، اس کے اوپر بڑے کوشچن اٹھیں گے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے کہ آخر عدالت نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. یہ تو خیر عدالت کا جب فیصلہ آئے گا پھر دیکھیں گے، لیکن یہ میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بڑے کوشچن، اور بینچ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اوپر اور زیادہ کوشچن اٹھیں گے کہ عدالت نے ایک بار پھر جہاں پہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا تھا انہوں نے اوائڈ کیا یا آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر بالفرض عدالت یہ کہہ دیتی ہے جی پرویز الہی صاحب نہ تو آپ اعتماد کا ووٹ نہ لیں، جو بھی ہے پرویز الہی صاحب یعنی کہ ان کے فیور میں ظاہراً ان کے فیور میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر بھی انہوں نے عدم اعتماد کی کیونکہ تحریک واپس لے لی تھی. اب پرویز الہی صاحب کو اسمبلیاں توڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تمام کے بعد کیا پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑیں گے. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی ہم عدالت کے فیصلے کا ویٹ کر لیتے ہیں. تو جب عدم اعتماد بھی نہیں ہے، ان کے اوپر بار بھی نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ نہیں سکتے عدم اعتماد کی وجہ سے، اب تو وہ انہوں نے واپس لے لی تھی. تو تمام کا اپنی جگہ اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں ارسپیکٹو، لیکن انہیں اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی. اور اگر عدالت یہاں پہ قدغن لگا دیتی ہے کہ آپ اسمبلیاں بھی تعلیل نہیں کر سکتے، تو اس سے بڑے سوالات اٹھیں گے کہ یہ اس قسم کا ایک جو جمہوری ایک حق ہوتا ہے ہر وزیر اعلیٰ کا اسمبلی کو تعلیل کرنے کا، اس سے عدالت نے ان کو کیوں روکا ہے. یہ بہت بڑے زیادہ سوالات جنم دیں گے. اور پرویز الہی صاحب اگر اپنا مستقبل عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کو اسمبلی تحلیل اس لیے کرنی پڑے گی کہ اعتماد کا ووٹ اگر بالفرض لینے کا کہہ دیا جاتا ہے اور اعتماد کا ووٹ ان کے اوپر نہیں آتا، تو اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے. کیا یہ برداشت کر سکیں گے پرویز الہی صاحب؟ اور ان کے سیاسی مستقبل میں پیاز اور جوتے دونوں، اور میرے خیال میں انتظار کر رہے ہوں گے ان کا، کیونکہ عمران خان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی، عمران خان کی طرف سے بھی جائیں گے. اور نون لیگ کی اگر کوئی آفر تھی یا ہوگی یا ہونی تھی، وہ بھی حمزہ شہباز یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تو ان کا راستہ جو ہے دونوں طرف سے بند ہو جائے گا. ابھی تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.